اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم آئے ہیں رکو نمبر 36۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال الذین ینفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، مثال ان کی جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، فی میں، سبیل راستہ، اللہ کے راستے میں، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مثال کیسی ہے؟ کمثلی حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کمثلی مثال کی طرح، حبۃ ایک دانہ، انبتت اگاتا ہے، سبع سنابل 7 بالی، ایک دانے کی مانند ہے کہ ایک دانہ کیسا ہے کہ وہ 7 بالی اگاتا ہے، یعنی دانہ جب بوتے ہیں تو 7 بالی اگاتی ہے۔ فی کل ہر ایک میں، سنبلۃ ہر ایک بالی میں، مئۃ حبۃ 100 حبۃ دانہ، ہر ایک بالی میں 100 دانہ ہو۔ تو اللہ نے مثال دی ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانہ ہو تو وہ دانہ میں سے 7 بالیاں اگائے، پھر ہر ایک بالی میں 100 دانہ ہو، یعنی ایک دانے بوتے ہیں کئی گنا ہو جاتا ہے۔ ایسے مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، واو اور اللہ یضاعف وہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے، تو اللہ بڑھا دیتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اللہ جتنا چاہے اتنا جس کے لیے چاہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، واو اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ واسع ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وسعت والا ہے، وہ وسعت ایسی ہے کہ اللہ جتنا چاہے اس کے لیے وہ بڑھا دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کون ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، الذین جو لوگ، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن، ثم پھر لا نہیں، یتبعون وہ نہیں پیچھے چلتے یا پیروی کرتے، یہاں جتاتے، ما جو، انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان، پھر وہ مال سے احسان نہیں جتاتے، منن یعنی احسان نہیں جتاتے، ولا اذن نہ وہ تکلیف دیتے ہیں، یعنی مال خرچ کرنے کے بعد اگر کسی کے اوپر انہوں نے مال خرچ کیا ہے پھر اس کو احسان جتاتے ہیں، یا پھر اس کو اس مال کے ذریعے اس کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم اپنے رب کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا اجر دیں گے وہ یہاں نہیں بتایا، اتنا بڑا اجر ہے کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور اس میں زیادہ کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کا اجر تو اللہ کے پاس ہے ہی، لیکن دوسرا کیا ہے؟ ولا خوف، واو اور لا خوف، خوف نہیں ہے، علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا اور نہ ہی، ہم وہ، یحزنون اور وہ نہ غمگین ہوں گے، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز آگے آنے والی ہے اس کا ڈر ہوتا ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے، یعنی آگے زندگی میں بھی ان کے لیے کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور غم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چھوٹ گیا ہے اس کا غم رہتا ہے، کہ میں نے یہ نہیں کیا تو اس کا غم رہتا ہے، تو نہ اس کے پیچھے زندگی میں جو چھوٹ گیا اس کا ان کو غم رہتا ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ قول بات، معروف بھلی بات، واو اور مغفرت یہاں درگزر کرنا، تو بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کو احسان جتاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، تو اس سے بہتر تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ بھلی بات کرو، خیر بہتر ہے، من صدقۃ یتبعها اذى، من سے صدقۃ صدقہ، یتبعها ایسا صدقہ جو یتبعها اس سے اذن اس سے تکلیف دیتے ہیں، یعنی کہ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا وہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ جو صدقہ دینے کے بعد اس کو تکلیف دیتے ہیں۔
वल्लाहु गनियुन हलीम, वल्लाहु और अल्लाह गनियुन बे परवाह है, हलीमुन बुर्दबार है। और अल्लाह गनी है यानी कि तुम्हारे माल की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। और हलीम है बुर्दबार है, वो सहनशील है। यानी तुम अगर किया करते हो, कोई गुनाह करता है तो अल्लाह तुरंत पकड़ नहीं करता, वो सहन करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए, ला तुब्तिलू तुम बातिल मत करो, सदक़ातिकुम तुम्हारे सदका, बिलमन्नी एहसान जतलाकर, वल अज़ा और तकलीफ़ देकर। तो मुसलमानों को हिदायत अल्लाह ताला ने दी है कि ऐ ईमान वालों तुम सदका करते हो। जो लोग हम सदका करते हैं तो कभी कभी कैसा होता है, सदका तो हम कर देते हैं लेकिन सामने जो इंसान है उस पर एहसान जताते हैं। यानी हमारा अगर उसने कोई काम नहीं किया तो उसको हम बुरा भला भी कहते हैं और एहसान भी जताते हैं। तो अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम इस तरह अपने सदके बातिल मत करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मा लहु रिआअन नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। कल्लज़ी उसकी तरह, युनफ़िक़ु जो खर्च करते हैं, मा लहू अपना माल, रिआअन नासी लोगों के दिखलावे के लिए, वला युमिनु बिल्लाहि वला और नहीं युमिनु वो ईमान रखते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमी और यौमे अल आखिर और यौम आखिरत पर। यह अल्लाह ताला ने जो एहसान जताते उन लोगों को ऐसा कि उन लोगों की मिसाल दी है कि वो लोग कैसे हैं कि सदका तो खर्च करते हैं लेकिन लोगों के दिखलावे के लिए करते हैं, उनको अल्लाह पर ईमान नहीं है और न आखिरत पर ईमान है। यानी कि अगर ईमान आखिरत पर होता या अल्लाह पर होता तो उनको होना चाहिए कि अल्लाह ताला तो उसको बढ़ा कर देता है और आखिरत के दिन उसको कई गुना करके देता है। फमसलुहु कमसली सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दन। फिर मसलुहु उसकी मिसाल कमसली उस मिसाल की तरह है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसके भी जो लोग खर्च करके एहसान जताते हैं या फिर लोगों के दिखलावे के लिए करते हैं उनकी मिसाल दी है। तो उनकी मिसाल ऐसी है, सफ़वानिन एक चट्टान हो, पत्थर की एक चट्टान हो, अलैहि तुराबुन उस पर मिट्टी हो, अलैहि तुराबुन यानी उस पर मिट्टी हो, फअसाबहु फिर उसको छुए, वाबिलुन जोरदार बारिश यानी कि फिर उस पर जोरदार बारिश हो, फतरकहु फिर तो उसने छोड़ा, सल्दन साफ पत्थर छोड़ा। तो उसकी मिसाल ऐसी है कि एक पत्थर की एक चट्टान हो और चट्टान पर कुछ मिट्टी हो, तो फिर उसके ऊपर अगर ज़ोरदार बारिश आए तो वो मिट्टी को वो जो बारिश है वो बहा कर ली जाती है और साफ़ सुथरा सिर्फ पत्थर रह जाता है। तो उनकी मिसाल ऐसी है, ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू, ला नहीं यक़दिरून उसकी कोई कुदरत नहीं, अला पर शैइन किसी चीज़ पर, मिम्मा जो उसने कमाया, कसबू जो उसने कमाया उस पर उसकी कोई कुदरत नहीं, यानी उसको उसमें से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उस चट्टान पर कोई बोएगा फिर बारिश आएगी, बारिश आने के बाद उस चट्टान को साफ कर देगा, तो जो उसने कमाया है, जो उसने कोशिश की है, जो उसने मेहनत की है उसमें से उसको कुछ नहीं मिलेगा। यानी अगर एक दाना बोया है तो एक दाना भी उसको वापस नहीं मिलता। तो उसकी मिसाल ऐसी है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, वल्लाहु और अल्लाह ला यहदी हिदायत नहीं देते, अल कौम अल काफिरीन काफिर कौम को, अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। यह अल्लाह ताला सदक़े के बारे में बताया है कि सदका देने के बाद उस पर एहसान मत जताओ और उन्हें उसको तकलीफ दो। तो अगर वो नहीं मानता तो उसको भी यहाँ अल्लाह ताला ने कुफ्र करने वाला कहा है, यानी इनकार करने वाला कहा है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। इसी तरह जो माल खर्च करता है तो उसको भी उस माल में से आखिरत में कुछ नहीं मिलता, यानी जो उसका माल था उतना भी नहीं मिलता बल्कि बिल्कुल साफ हो जाता है। व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम। वाव और मसलू मिसाल उनकी, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना जो लोग खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल, इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि इब्तिगा तलाश में, यह हासिल करने में, मर्ज़ातिल्लाह अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जो लोग माल खर्च करते हैं, व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम और साबित व यकीन, अनफुसिहिम अपने दिलों में, और अपने दिलों में यकीन और साबित के लिए जो लोग माल खर्चते हैं अल्लाह के रास्ते में। उनकी मिसाल कैसी दी है, कमथली उनकी मिसाल है, जन्नतिन एक बाग है, बी रबवतिन ऊंचाई पर हो, यानी एक बाग यानी एक बगीचा ऊंचाई पर हो, असाबहा वाबिलुन उसको छुआ, वाबिलुन यानी कि जोरदार बारिश ने, यानी उस पर जोरदार बारिश आई, फ़आतत उकुलहा
تو اس نے دیا اکلہا پھل اس کے پھل، تو اس باغ نے پھر اس کے پھل دیے ضعفین دوگنے، یعنی اس باغ میں بارش آئی، بارش آنے کے بعد اس کے پھل آئے تو دگنے پھل آئے۔ فَإِن پھر لم یصبھا وابل پھر اس کو زوردار بارش نہ آئی ہو، فتل پھر فوار ہو، یعنی کہ اگر جو باغ اونچائی پر ہے اس پر اگر زوردار بارش نہ آئی ہو، صرف اس میں فوار آئی ہو تو بھی اس کو پھل آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے باغ دیے ہیں جو اونچائی پر ہو، یعنی اگر زیادہ بارش ہو تو جو زیادہ پانی ہے اس سے گزر جاتا ہے، اور اگر فوار آ جائے تو بھی کام چل جاتا ہے۔ تو ایسے باغ کی طرح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی کہ بارش زیادہ ہو یا کم ہو اس کا پھل اس کو ملتا رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ اور اللہ بما جو تم تعلمون جو تم کرتے ہو اس سے بصیر دیکھ رہا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کیا یود چاہتے ہیں احدکم تمہیں سے کوئی ایک، کیا تمہیں سے کوئی ایک چاہتا ہے ان کے تکون ہو لہو اس کے لیے جنت اس کے لیے ایک باغ ہو، تمہیں سے کوئی ایک چاہتا ہے کیا کہ وہ تمہارے لیے کوئی ایک باغ ہو، من نخیل کھجوروں و عناب اور انگوروں کے، تجری بہتی ہے من نیچے تحتی من سے تحتی نیچے ہاں اس کے الانہار نہریں، تمہارے کسی ایک کے پاس ایک باغ ہو جس میں کھجوریں ہے، ہرا بھرا کوئی ایک باغ ہو اور اس میں نہریں بہتی ہے، یعنی کہ اس کے پانی کے سنچائی کے لیے اس کی سسٹم ہے، لہو اس کا فیہا من کلی ثمرات فیہا اس میں من کلی ہر ثمرات پھل، اس باغ میں اس کے لیے ہر ٹائپ کے پھل ہو، وہ اصابہ الکبر اور اصابہ اس کو آیا الکبر بڑھاپا، اب وہ انسان کے پاس جو باغ ہے اس کو بڑھاپا آیا، وہ لہو اور اس کا ذریتن بچے ضعفاء کمزور ہے، اور اس کے پاس جو باغ ہے ہرا بھرا ہے اور اس کو بڑھاپا آ گیا ہے اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں نا سمجھ ہے، فاصابہ اثار فیہ نار فاحترقت پھر اصابہ اس کو آیا اس کو چھوا اثار ایک بگول آیا اور اس میں آگ ہو، اس میں آگ ہو تو پھر کیا ہے فاحترقت اس کو جلا دیا، پھر اس کی وجہ سے وہ باغ پورے کا پورا جل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس باغ میں اب کچھ نہیں رہا، اور ساتھ میں اس کے بچے بھی کمزور ہے، وہ بوڑھا ہے تو وہ بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، اور نہ وہ بچے اس میں سے کچھ کما کر کھا بھی سکتے۔ تو جو لوگ ریاکاری کے لیے کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، وہ دیتے ہیں بہت ہے، ان کو لگتا ہے ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن حقیقت میں وہ ریاکاری کرتے ہیں، تو آخرت میں اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، اور نہ جو ان لوگوں نے جو خرچ کیا ہے تو اپنے مال میں سے وہ کم ہوتا ہے تو ان کے بچوں کے لیے اس کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے یہاں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تفکرون، کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات تمہارے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت واضح کرتا ہے لعلکم تاکہ تم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب اللہ کی آیت ہے، یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے وہ سن کر پڑھ کر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اس آیت سے کیا ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ہمارا سورہ بقرہ کا 36 رکوع نمبر مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔